بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ محترم حضرات، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو انسانیت پیدا کرنے کے لیے ادب سیکھنا ضروری ہے، ورنہ انسانیت سے نکل کر حیوان بن جاتا ہے۔ تو زندگی کے مختلف شعبوں میں ادب کی ضرورت ہے۔ ایک اہم شعبہ، ایک اہم مسئلہ اختلاف جو ایک فطری چیز ہے، تو اس میں بھی ادب کا پہلو رکھنا ضروری ہے، ورنہ آدمی اپنے مخالفین کو دشمن سمجھے، ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض، نفرت، عداوت رکھے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عام طور پر اختلاف کا یہ ادب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم مخالفین کے ساتھ صحیح سلوک اور برتاؤ نہیں کرتے، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سماج میں آپس میں تناؤ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے اور اختلافات مزید بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑے ہی اہم موضوع کو ہم نے سمجھا ہے، اور اس موضوع کو مزید سمجھ کر ہمیں اسے اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے، تاکہ اختلاف میں بھی احترام کا پہلو باقی رہے۔ اختلاف میں احترام ضروری ہے، مخالفین کا احترام ضروری ہے، جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ ہمارے پروگراموں میں کی خصوصیت یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں، اور خواتین کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے لیے خصوصی طور پر کچھ بات نہیں پیش کی گئی، ہمیں کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ حالانکہ شریعت کا ہر مسئلہ، شریعت کا ہر حکم، مردوں کے ہر خطاب میں خواتین شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ جہاں پر اختصاص ہے یا استثنائی امور ہیں، جہاں پر مردوں کے لیے کچھ خاص مسائل ہیں، تو باقاعدہ مرد اور عورت دونوں شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں برابر ہیں، اور مرد اور عورت دونوں شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کریں گے، کوئی عبادت کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس برابر اجر و ثواب میں شریک ہوں گے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو جو باتیں اختلاف کے اسباب کے حوالے سے، اختلاف کے آداب کے حوالے سے جو باتیں عرض کی گئی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا تعلق ہر ایک سے ہے۔ گھروں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہوتے ہیں، گھریلو زندگی میں اختلاف ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کے اسباب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانا چاہیے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی آیت تلاوت کی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا کو، ان کی بات کو قبول کر لیا۔ کیا قبول کر لیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، مرد عمل کرے یا خواتین عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کی نیکی، اس کے عمل کرنے والے کا عمل اللہ کے پاس ضائع نہیں ہے، اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ عمل کرنے والے من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہوں، بعضکم من بعض، تو تم میں سے بعض سے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگر ہم نیکی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں اس کا بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے کہا سورہ نساء میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، مرد و خواتین میں سے کوئی بھی ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی۔ عمل کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہیں، اگر وہ نیکی کے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، تو ان کے عمل کی اللہ رب العالمین کے پاس قدردانی ہے۔ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کے پاس جزا اور سزا کے معاملے میں، ثواب اور عقاب کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل کرے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کے عمل کی قدردانی ہے، اس عمل کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ضرور دے گا۔ سورہ نحل میں اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی مرد یا عورتیں نیک اعمال کریں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں عمل کریں۔ اگر وہ ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتے ہیں، عمل کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے مرد و خواتین کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سکون کی زندگی ان کو دیں گے۔ دنیا میں بھی ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور ان کے عمل کا بہترین بدلہ ہم ان کو آخرت میں دیں گے۔ تو ان آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کبھی بھی خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں یہ صرف مردوں کے لیے ہیں اور خواتین کے لیے کوئی الگ سے بات پیش کی جائے۔ تو شریعت کے جو بھی احکامات ہیں وہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، الا کہ جہاں پر کچھ بعض ایسے مسائل ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہیں، جہاں خصوصیت ہے وہاں پر خاص ہے، ورنہ کتاب و سنت کے عمومی احکامات، عام تعلیمات مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں ہے۔ جو بھی مرد یا عورت کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کے عمل کی قدردانی ہے، ان کے عمل کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ صرف خواتین کا ذکر کرتا ہے؟ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ صرف مردوں کا ذکر کرتا ہے اور ہم خواتین کا تذکرہ نہیں ہے؟ تو اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نازل، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اور اس ایک آیت میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے 10 صفات ذکر کیے ہیں اور خواتین کے 10 صفات ذکر کیے، اور ان 10 صفات سے متصف ہونے والوں کے لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اب ہمیں وہ 10 صفات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کے 10 صفات کیا ہیں اور عورتوں کے 10 صفات کیا ہیں، جن صفات پر عمل، جن صفات سے متصف ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ان کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے وہ آیت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہ ایک آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اور اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے 10 صفات اور عورتوں کے 10 صفات ذکر کی۔ یہ 10 صفات اگر مرد و خواتین اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ آخرت میں ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کے پاس وہ اجر عظیم کے مستحق ہو جائیں گے۔ خواتین ان 10 صفات کو خاص طور پر غور سے سنیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری۔ انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا تھا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے، بغیر اسلام کے کوئی مسلمان اگر نہیں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔
جو ظاہری اعمال کا نام ہے، ان 5 ارکان پر عمل کرنے والا شخص مسلمان ہے۔ اور وہ 5 ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنا، شہادتین کی گواہی دینا، اور دوسرے نماز قائم کرنا، اور تیسرے رمضان کے روزے رکھنا، چوتھے زکوٰۃ دینا، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں جن کا تعلق ظاہر اعمال سے ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 اعمال کی پابندی کرتا ہے، ان ارکان کی پابندی کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ دیکھیے، اس مسلمان سے بڑھ کر کے ایمان کا درجہ ہے، اور ایمان نام ہے 6 ارکان کا، اور ان کا تعلق باطن سے، باطنی امور کا نام ایمان ہے، اور اسلام ظاہری امور کا نام ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کے اوپر ایمان لانا، چاہے تقدیر خیر ہو یا شر ہو، تو تقدیر کے دونوں پہلو پر ایمان لانا۔ 6 چیزیں ایمان کے ارکان میں سے جن کا تعلق باطنی امور سے، انسان کے دل سے۔ تو یہ ایمان کا درجہ اسلام کے درجے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 5 چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اسلام کے ارکان کی پابندی کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، اور ایمان کا درجہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات میں کچھ لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور وہ لوگ اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ اپنے آپ کو بڑے مومن کہلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور کہا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائیں، بلکہ یہ کہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے، ایمان ابھی کامل ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا ہے، ابھی تم مسلمان ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن مت کہو۔ تو دوسری صفت کیا ہے؟ مثالی مرد اور مثالی عورتوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، مومن ہوں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت کیا ہے؟ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، فرما برداری کا جذبہ ہو۔ چوتھی صفت ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی خواتین۔ یہ بھی ضروری ہے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے سچ بولنا بہت ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سچائی کا اہتمام کریں، سچائی کو لازم پکڑیں۔ بسا اوقات خواتین سے بعض ایسی جھوٹی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جنہیں وہ جھوٹ نہیں سمجھتی، اور وہ جھوٹ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور عبداللہ بن عامر ابھی بچے تھے، وہ گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ ان کی ماں نے ان کو مٹھی بند کر کے بلایا اور کہا تعال اوتیک، آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور کہا ما اردت ان توتی، تم نے اپنے بچے کو کیا دینے کا خیال کیا ہے؟ تو کہا اردت ان اوتی تمرن، میں بچے کو ایک کھجور دینا چاہتا ہوں۔ تو مٹھی میں ایک کھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انک لو لم توتیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، اگر تم مٹھی بند کر کے اشارہ کر کے بچے کو بلاتے اور تمہاری مٹھی میں واقعی کھجور نہیں ہوتی اور تم اس کو بلا کر کے کھجور نہ دیتے تو تم پر جھوٹ لکھا جاتا، تم پر جھوٹ لکھا جاتا۔ آپ دیکھیے عام طور پر خواتین رات میں بچوں کو سلانے کے لیے ایسے جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے تو بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، فلاں ہے، ان کو ڈر، حالانکہ گھر کے باہر نہ بلی ہے، نہ کتا ہے، نہ شیر ہے، نہ کچھ ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے، اور اس کا ایک نفسیات پر غلط اثر پڑتا ہے۔ ہم بچوں کو شروع ہی میں بچپن ہی سے ان کو کتے، بلی، شیر ان سے ڈرا کر کے ان کے اندر بزدلی پیدا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کی خواتین کو دیکھو جو اپنے بچوں کو مجاہد پیدا کرتی تھی، اور شروع ہی سے ان کے دل میں شجاعت اور بہادری کے جوہر ان کے دل میں ڈالنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے آپ معاذ اور معوذ کے واقعے کو سنتے ہیں کہ جو ابھی معصوم بچے تھے لیکن جنگ بدر میں اسلام کے پہلے غزوے میں چلے گئے اور میدان بدر میں چلے گئے ہیں، دشمن رسول
ابو جہل کو قتل کرنے کا ان کا منصوبہ. جب ان کے چچا عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، جو دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ابو جہل ایک ایسا شخص ہے جو محمد کو گالیاں دیتا ہے، جو دشمن رسول ہے. اسی وقت سے ہم نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا تو وہ رہے گا یا تو ہم زندہ رہیں گے. ہم نے اس کو قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا ہے اور ہم اس کو قتل کرنے کے لیے. تو وہ دونوں بچے بڑی تدبیر کے ساتھ وہ معصوم بچوں کے ذریعے ابو جہل جیسے سردار کا قتل ہوا، اور اس کو اپنے موت کے وقت اس کا افسوس تھا، فلو غیر اکار قتلنی، کاش کی ان کسانوں کے، ان معصوم بچوں کے علاوہ کوئی دوسرا، میں بڑا آدمی تھا، بڑے آدمی کے ذریعے ہاتھوں اگر قتل کیا جاتا تو میری بڑائی رہتی تھی، میں تو میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے، ان چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے میں قتل کر دیا گیا. قتل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ کلاکما قتل تما، اور ان کی ماں کو بھی مبارکبادی دی اور کہا کہ تمہارے بچے بڑے خوش نصیب ہیں جو غزوہ بدر میں جن کو شریک ہونے کا اعزاز اور سعادت حاصل ہے. تو ہماری خواتین کو اپنے بچوں کے دلوں میں شروع ہی سے شجاعت، بہادری، بلند حوصلے، ایسے جذبات پیدا کرنا ہے. شروع ہی سے بچوں کو ڈرانا اور ان کو بزدل بنانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. آگے چل کر کے ان کی زندگیوں میں ان کے نفسیات پر غلط اثر پڑتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری خواتین سے بہت سارے ایسے جھوٹ سرزد ہوتے ہیں جنہیں وہ جھوٹ سمجھتی نہیں، حالانکہ اس کا شمار جھوٹ میں ہوتا ہے. تو مثالی مرد اور عورت کی صفت کیا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، سچائی کو لازم پکڑتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے ایک صفت ذکر کیا، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے، تو تکلیفوں پر صبر کرنا، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ایک کامیاب مومن کی پہچان ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. دیکھیے شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ ایسا ہے، کل قیامت کے دن دو وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. دو سبب. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. ایک زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اور دوسرے شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے کی، خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. تو زبان اور شرمگاہ یہ دو ایسے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جیسی مقدس اور پاکیزہ جماعت کے درمیان آپ نے یہ اعلان کیا تھا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ میں دو چیزوں کی حفاظت کروں گا، میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آپ نے کہا ایک تو زبان کی حفاظت اور دوسرے شرمگاہ کی حفاظت. تو یہ دونوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ اس کو وہاں تک پہنچانے کے اسباب ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان واللسان یزنی والفرج یصدق او یکذب. آپ نے کہا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دونوں پیر زنا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان زنا کرتی ہے. شہوانی گفتگو، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے خواہشات اور شہوانی گفتگو کرنا یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے. آنکھوں کا زنا ہے، غلط مناظر کو، غلط تصویروں کو، فلموں کو نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. پیر زنا کرتے ہیں، برائی کی طرف قدم بڑھانا. ہاتھ زنا کرتے ہیں، برائی سے، شہوت سے کسی اجنبی عورت کو چھونا. یہ ساری چیزیں زنا کے اسباب ہیں. اور قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کا ایک بڑا اہم ذریعہ بتایا، مومنوں کو بھی اور مومنہ عورتوں کو بھی. کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے. شرمگاہ کی حفاظت کے لیے آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. بدنگاہی کے فتنے سے بچنا بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہے، آدمی جب غلط مناظر کو دیکھے گا، غلط تصویروں کو دیکھے گا تو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوں گے
اور وہ آدمی برائی کے راستے کی طرف جائے گا۔ تو قرآن نے کہا کہ اہل ایمان سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے نظروں کو پست رکھیں، اور اپنے نظر کی حفاظت کر کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کر کے وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، اپنے اوڑھنیوں کو، دوپٹے کو اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر ڈال لیں، بے پردہ لوگوں کے سامنے نہ پھریں، اس سے ان کی عزت مجروح ہوگی۔ تو مردوں اور خواتین دونوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اسلام نے ایک بڑا اہم ذریعہ بتایا، ایک اہم سبب بتایا، وہ کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت۔ جو لوگ نظر کی حفاظت، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان جو شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو کہا کہ وہ وقت پر شادی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ جب وہ وقت پر شادی کر لیں گے تو یہ پاکیزہ نکاح جو مقدس ایک طریقہ ہے، ایک بندھن ہے، اس کے ذریعے ان کی نظریں محفوظ ہو جائیں گی، نظروں کی بدنگاہی کے فتنے سے، نظروں کی برائی سے وہ بچ جائیں گے، اور جب ان کی نظر کی حفاظت ہو جائے گی، بدنگاہی کے فتنے سے بچ جائیں گے، وہ اپنے نظر کی حفاظت کر لیں گے تو ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس لیے والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اور آخری صفت جو 10ویں صفت ہے، اللہ نے کیا کہا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ دیکھیے پورے 9 صفات میں غور کیجئے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کثیرن کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، صرف ذکر کے ساتھ کثیرن کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے کثرت سے ذکر مطلوب ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، جس کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا واصیلا، اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی جو 10ویں صفت ذکر کی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں چل رہے تھے، جمدان پہاڑ سامنے آیا، صحابہ جمدان پہاڑ تک پہنچنے کے لیے، جلدی جانے کے لیے آپس میں دوڑ رہے تھے، سبقت کر رہے تھے۔ تو اس وقت آپ نے ایک حدیث بیان کی، سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ مفردون کون ہے؟ تو آپ نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں آگے نکل جائیں گی۔ اور یہی اصل سبقت ہے، دنیا کے کاموں میں، مال و دولت میں، دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے مسابقہ اور مقابلہ یہ محمود اور مطلوب نہیں ہے۔ اصل مسابقہ یہ ہے کہ آدمی دین کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اجر و ثواب کمانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرے، آگے بڑھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مرد و خواتین دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں بھی یہی لوگ آگے رہیں۔ تو والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اور امام مجاہد ہے کہتے ہیں کہ لا یکون العبد من الذاکرین اللہ کثیر والذاکرات حتی یذکر اللہ قائما وقاعدا ومستجعا، کوئی بندہ اس وقت تک کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، ہر حال میں، جس حال میں بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار برابر پڑھتا رہے۔ اور ہماری خواتین کو چاہیے کہ ان کو گھر کی ذمہ داری، گھروں میں آج خواتین کے پاس الحمدللہ بہت سارا وقت رہتا ہے، اور بہت ساری عورتیں اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتی، موبائل فون دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ اپنا قیمتی وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور ذکر کرنے کے لیے بہت زیادہ ان کو اس میں ٹائم لگانے کی اور بہت زیادہ باوضو ہوں اور وقت کی پابندی کچھ بھی نہیں،
جس حال میں ہے جہاں بھی ہے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، اور ذکر و اذکار میں اللہ رب العالمین نے بڑا سکون رکھا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہا دلوں کا سکون اگر حاصل کرنا ہے تو تم اللہ کا ذکر کرو، اور دلوں کو بھی سکون ہوگا اور جسمانی طاقت بھی ہوگی، گھروں کے کام کاج آسان ہو جائیں گے۔ خواتین کو چاہیے خاص طور پر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، رات میں سونے کے وقت تسبیحات پڑھ کر کے سوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت کی تھی، اپنے داماد کو نصیحت کی تھی، اسی بخاری میں ہے کہ جب تم سونے کے لیے جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہارے حق میں خادم سے بہتر ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کا مطالبہ کر رہی تھی اور گھریلو کام کاج کا شکوہ کر رہی تھی کہ میں اکیلے چکی چلاتی ہوں، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گھر کے سارے کام میں تنہا سنبھالتی ہوں، اس لیے آپ کسی کام کرنے والے کا انتظام کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کام کرنے والے خادم کا انتظام نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کی تربیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اذکار، یہ تسبیحات رات میں سونے کے وقت پڑھ لیا کرو، تمہارے کاموں کو اللہ آسان کر دے گا، تمہارے کاموں میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور تم کو جسمانی روحانی ہر قسم کا سکون حاصل ہو جائے گا، اور خادم سے بہتر کام کرے گا۔ تو یہ تسبیحات، یہ اذکار ہماری خواتین کو خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ذکر و اذکار میں بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے درجے کو بلند کرے گا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے، گناہوں کی مغفرت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ 10 صفات اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذکر کیے ہیں، اور یہی 10 صفات خواتین کے ہیں۔ اگر یہ 10 صفات ہمارے اندر پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا کر رہا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے جن کے اندر یہ 10 صفات پائے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی کہ یہ 10 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آخرت میں اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اور آخرت میں ہم اجر جزیل کے مستحق ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں اختلاف کے حوالے سے ہمارے شیخ نے ذکر کی ہیں، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھ کر کے ان پر اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے، ہمارے اندر بیداری پیدا کرے، ہماری نجات اور مغفرت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور اس پروگرام کے انتظام و انصرام میں جن کی کوششیں رہی ہیں، اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عزائم اور حوصلوں کو اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ الحمدللہ بڑا نیک جذبہ رکھتے ہیں، ہمیشہ ہر جمعہ علماء کو دعوت دینا اور باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرنا، اور پروگراموں کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کا ایک اچھا پروگرام ہوا تھا، یہ بھی ایک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ پھر ایک بڑے پروگرام کا بھی الحمدللہ ان کا پلان ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرے، اور ان کی جو بھی کوششیں ہیں اور محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکالے، شہر سے باہر اور اس سرد موسم میں آپ دین کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔